جب کوئی شخص قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہ جانور خریدتا نہیں، قربانی نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کو ایک ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جب پھر وہ جانور کو خریدنے کے لیے جاتا ہے، اس کے مالک سے جا کر بھاؤ کرتا ہے، قیمت ڈسکس کرتا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں جو قیمت کو طے کرتا ہے تو اس کے درمیان وہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے وہ ساری باتیں اللہ رب العزت کی تسبیح لکھ دی جاتی ہیں۔ بظاہراً تو وہ جانور کا ریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی تسبیح اس کی باتیں ساری لکھی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب پھر وہ جانور کو خریدتا ہے، اس پر مال خرچ کرتا ہے، درہم خرچ کرتا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک ایک درہم کے بدلے اس کو 700 درہم خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ جب جانور کو لے کر گھر آتا ہے، اس کو لٹا کر اذا طرحھا علی الارض، فرماتے ہیں جب اس کو لٹا کر زمین پہ اس کی گردن پر چھری رکھتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات زمین سے لے کر آسمان تک تمام مخلوقات اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ رب العزت 10 ملائکہ 10 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ قربانی کر لیتا ہے، اس کے گوشت مساکین کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، غرباء کے اندر بانٹ دیتا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک ایک مسکین کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ قربانی، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر قربانی